الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ بعثت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 570 سال تک لوگ کسی نبی کی نبوت سے تربیت سے محروم تھے، کیونکہ آپ کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال بعد ہوئی ہے۔ یعنی یہ جتنا زمانہ تھا اس میں بت پرستی، غیر انسانی زندگی، غیر اخلاقی زندگی، بد تہذیبی کی انتہا، یوں سمجھیں کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کا مینار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ آپ کا پیدا ہونا، آپ کی پیدائش کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے اس انسانیت پر بے انتہا رحم و کرم ہے۔ آپ نہ ہوتے، آپ نہ آتے، پتہ نہیں انسانیت کی شکل کیا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے عظیم احسانات فرمائے، ان احسانات میں سے اس امت پر ایک بہت بڑا احسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ربیع الاول کا مہینہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس مہینے کا نام ربیع الاول ہی تھا۔ عشاق جو ہوتے ہیں نا، عشاق، عاشق، وہ ہر موقع، ہر لمحہ، ہر لفظ کی وہ تعریف کرتے ہیں جس میں رسول اللہ کی عظمت نظر آتی ہو۔ تو ایک عالم نے بیان کیا، کسی نے کہہ دیا کہ ماہ ربیع الاول تو پہلی بہار کو کہتے ہیں، تو یہ نام تو رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے بھی تھا، تو پھر یہ کیسے بہار ہو گئی؟ فرمایا اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو اس مہینے میں پیدا کرنا ہے، اس لیے یہ مہینہ بہار کا ہے، اور یہ وہ سدا بہار تھی جو آپ کے آنے کے بعد پھر خزاں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ پھر کسی موسم کا تغیر اور تبدل اس بہار پر اثر انداز نہ ہو سکا، کیونکہ آپ جو آ گئے، آپ کی آمد اس مہینے کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی احکام نہیں ہے اس کے۔ اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے، یعنی احکام کے اعتبار سے اس مہینے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے جیسے محرم کے اندر 9ویں 10ویں کا روزہ ہے،
رجب کے اندر یہ ہے، شعبان میں یہ ہے، رمضان میں یہ ہے، تو ربیع الاول کے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ اس کی خاص وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے، اور آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ سیرت نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 1 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس پر تو اکثریت کا اتفاق ہے، 1 یا 9، اور جو بہت زیادہ عاشق لوگ ہیں، حد اعتدال سے بہت گزرے ہوئے، ان کو اگر کہا جائے تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت محرم میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ محرم میں ہوئی ہے۔ ساری باتوں میں ان کا اتباع ہو، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال یہ مکمل بات ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول سے پہلے 1 سے لے کے 9 تک، اور آپ کا وصال وہ 12 ربیع الاول ہے، اور آپ کے وصال کے اندر بھی تاریخ کا اختلاف ہے کہ 9 کو فوت ہوئے ہیں یا 12 کو فوت ہوئے ہیں۔ تو ماہ ربیع الاول کے کوئی خاص احکام نہیں ہیں۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی شرف، اس مہینے کی فضیلت ساری انسانیت کے لیے یہی ہے کہ اس مہینے میں رحمت کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ جتنی عیدیں بنی ہیں نا، یہ ساری عیدیں بعد میں گھڑی گئی ہیں۔ ساری یہ عیدیں لوگوں نے بنائی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں صرف 2 عیدیں تھیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ دیکھا دیکھی اب یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ عید میلاد النبی کے جوڑے سلوائے جاتے ہیں، میلاد کے لیے کپڑے بنوائے جاتے ہیں۔ غریب بھوک سے مر گیا، اور یہ عید میلاد کی جھنڈیاں اور عید میلاد کی رنگینیوں میں، اللہ اکبر، جب آدمی سنت کو چھوڑتا ہے نا، حد اعتدال سے جب گزرتا ہے، اب وہی لوگ جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ پچھلے سال ملتان میں ایک حور نکالی تھی، اور طرح طرح کی خرافات اور طرح طرح کی بدعات سنت کو چھوڑنے سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ اتنا ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا، وہ ہے اس مہینے میں۔ باقی آپ کا جو شرف ہے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ تو اتنا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد جو دنیا کے حالات تبدیل ہوئے، وہ تو اپنی جگہ پر آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا کے حالات تو بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، کوئی معمولی شرف نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے دنیا میں موجود تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے دنیا میں موجود تھے۔ سیرت کو پڑھے نا، سیرت کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اس پہ کوشش کروں گا کچھ اچھا خاصا مطالعہ کر کے آپ سے کچھ باتیں عرض کروں۔ سیرت کو اگر پڑھیں تو مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے، اس کو کبھی کسی نے کسی دور میں فتح نہیں کیا، کبھی کسی نے اس کو فتح نہیں کیا، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں مدینہ کا فاتح ہوں۔ وہاں تو فاتح کائنات نے آنا تھا، اس کو کون فتح کر سکتا تھا؟ اس کو فتح کر ہی نہیں سکتا تھا کوئی۔ سیرت میں لکھا ہے
کہ جیسے یہ مصر ہے نا، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کسی ایک نام شخص کا نام نہیں ہے، فرعون کسی شخصیت کا نام نہیں تھا۔ فرعون گویا ایک تہذیب کا نام تھا، ایک کلچر کا نام تھا، ایک نظام کا نام تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جس کو کہتے ہیں فراعنہ مصر۔ یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا، اور تبا یمن جو تھا نا، جب یہ مختلف شہروں کو رونتے ہوئے فتح کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا تھا، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا تھا، اندھیری چھا گئی تھی، ہر طرف ہو کا عالم، اندھیرا پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو راہب تھا، جو عالم تھا یہود کا، اس نے ان سے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس سے کہا میں بادشاہ ہوں، کیوں نہیں فتح کر سکتا؟ اس نے کہا جی آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ شہر نبی آخر الزمان کا مسکن ہے۔ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو وہ اس شہر میں قیام کریں گے، اور اللہ اس شہر کو ان کے لیے حرم بنائیں گے، اور یہیں وہ وصال فرمائیں گے، تو لہٰذا آپ یہ خواب چھوڑ دیں۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات سنائی آپ نے۔ پھر پتہ ہے طبع یمن نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ یہ اس کی قسمت تھی، یہ اس کی سعادت مندی تھی کہ طبع یمن نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو گواہ رہو، میں اگر زندہ رہا اور میری زندگی میں اللہ کے پیغمبر آ گئے تو اللہ کے نبی مجھے آپ اپنے غلاموں میں پائیں گے، سبحان اللہ، مجھے آپ اپنے نوکروں میں پائیں گے، میں آپ کا پہلا جانثار بنوں گا۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی، اگر آپ میری زندگی میں نہ آئے تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں غائب میں۔ میں آپ کا امتی ہوں۔ اور تیسری بات پتہ ہے اس نے کیا کہی؟ اس نے کہا آقا، یہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں ساری، آقا میں آپ کے لیے مدینہ پاک میں ایک گھر بنا کے جا رہا ہوں، سبحان، ایک مکان تعمیر کر رہا ہوں، حضور یہ مکان میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہوگا، اور جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئیں گے تو مکان آپ کو پہلے سے تیار ملے گا، تو یہ میری میزبانی آپ قبول فرما لیں گے، یہ میری طرف سے مکان آپ کو ہدیہ ہوگا۔ رسول اللہ کے شرف میں، آپ کے عظمت میں، آپ کے وقار میں یہ شرف کسی کو نہیں حاصل ہو سکا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے موجود ہوں۔ سیرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ رہے تھے نا، مولد، جہاں بندے کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس کو مولد کہتے ہیں۔ آبائی علاقہ، وطن کی محبت، وطن سے پیار ہونا، وطن سے محبت کا ہونا، یہ سنت ہے۔ آدمی جتنا بھی ادھر ادھر رہے نا، زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں آدمی کو اپنے وطن کی کشش پیدا ہو جاتی ہے،
اسی لیے علماء نے لکھا ہے وطن کی محبت سنت ہے، وطن کی محبت سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے نکلے تو بار بار مکہ کی طرف دیکھیں، مڑ مڑ کے دیکھیں اور پیچھے دیکھیں بار بار، اور ساتھ یہ فرمائیں اے مکہ تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا تجھے، لیکن کیا کروں، یہ مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے لیے ایک اور حرم آباد کریں گے، ایک اور بستی، ایک شہر آباد کریں گے جس کو مدینہ الرسول کہا جاتا ہے۔ پھر آپ مدینہ منورہ آئے۔ سیرت نے لکھا ہے کہ وہ جو طبع یمن نے گھر بنایا تھا، بات یہ کر رہا تھا اب طلع البدر علینا، مدینہ کی بچیاں دف بجا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں اور آپ کی مدح کے ترانے، آپ کی عزت کے ترانے پڑھ رہی ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو باب ملک فہد سے نکل کر باہر جب آپ روڈ پر آ جائیں، غالباً ایئرپورٹ روڈ اس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے پہلے پاکستان ہاؤس ہوتا تھا پرانا، اس کے سامنے پہاڑی پر ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، اور وہ جو چبوترا ہے یہ ترکوں کے دور میں بنا ہے، پہلے بھی تھا، اس کے بعد تعمیر ہوتے ہوتے ترکوں کے زمانے میں اس کو باقاعدہ چبوترے کی شکل دی گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مدینہ طیبہ کی بچیوں نے، مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا تھا، جہاں آپ کے اکرام میں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے مہمان بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حکمت اور دانائی، فہم اور تدبر، عقل، مفسرین نے لکھا ہے کہ 100 حصہ اللہ نے عقل پیدا کیا، 100 حصہ، ایک حصہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیا، ڈاکٹروں کو، پروفیسروں کو، انجینئروں کو، مولویوں کو، پیروں کو، عالموں کو، دانشوروں کو، سیاستدانوں کو، دنیا کے جتنے ذہین ترین لوگ ہیں ان سب کے اندر ایک حصہ عقل تقسیم ہوا، اور 99 حصہ عقل اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، 99 حصہ۔ ایسی تو نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب دیوانے سینکڑوں میں کھڑے ہیں، اب یہ کہتے ہیں حضور آپ میرے گھر آ جائیں، آپ میرے گھر آئیں۔ اب وہاں کی جو قبائلی روایات تھیں، لوگ ناراض بھی نہ ہو جائیں، میں ایک کے گھر جاؤں دوسرا خفا ہو جائے، دوسرے گھر جاؤں تیسرا خفا ہو جائے، ابھی نیا نیا کام ہے، مزاج اس طرح ابھی تیار نہیں ہے، کیا جائے کیا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اب میری چوائس ختم کہ میں کہاں جاؤں گا، جہاں جا کر میری سواری رکے گی بس وہی میرا قیام ہوگا، بات ختم۔ اب سواری جا کر رکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر، اور ابو ایوب انصاری کا مکان یہ وہی جگہ تھی جو طبع یمن نے تعمیر کی تھی۔ یہ وہی مکان تھا، یہ وہی جگہ تھی جو طبع یمن کی تعمیرات میں سے تھی۔ تو خیر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مل گیا کہ یہ اللہ کے رسول کے میزبان ہیں، یہ
کیا اس مہمان کی شان اور کیا اس میزبان کا مقام. نہ ان جیسا کوئی میزبان ہوگا، نہ آپ جیسا کوئی مہمان ہوگا. دنیا والے ناز کریں گے کہ میرے ہاں فلاں مہمان ٹھہرے تھے، میرے ہاں فلاں ٹھہرے تھے. تاریخ بھی جھوم جھوم کے ناز کرتی ہوگی قیامت تک. اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جب ابو ایوب انصاری وہاں پیش ہوں گے پھر بھی میزبان کی حیثیت سے ہوں گے. اور تاریخ لکھی گئی، سیرت میں لکھا گیا کہ مدینہ میں رسول اللہ کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ عنہ. تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلے سے لوگ موجود ہیں. غائب میں جو ایمان لوگ لائے نا، غائب میں بڑی شان والے تھے وہ. جنہوں نے دیکھ کر ایمان لایا ان کی بھی شان ہے، اور جنہوں نے غائب میں ایمان لایا ان کی بھی شان ہے. ایک تو یہ طبع یمن تھے نا، دوسرا نجران کے عیسائی بادشاہ نجاشی بادشاہ جب مسلمان یہاں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر کے گئے نا، حبشہ ہجرت کی، تو نجاشی کے درباریوں نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ آپ کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ بن جائیں گے. خیر بڑی غلط قسم کی رپورٹیں اس تک پہنچائیں. تو نجاشی نے ان کو طلب کیا، صحابہ کرام کو. جو مشکل سوال تھا جس پر یہ پریشان تھے، ان کو سوال کیا کہ آپ کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ. نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر صحابی نے پورا قرآن پڑھ دیا، تلاوت سنائی، اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ ہم ان کو بھی اللہ کا برحق پیغمبر مانتے ہیں. جب برحق پیغمبر کی بات کی تو نجاشی پر قرآن نے اتنا اثر کیا کہ ایک تو ان سب کو کہا کہ تم حبشہ میں رہو، تمہیں آج کے بعد اس مملکہ میں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. کہتے ہیں یہ دنیا عیسائیت کے اندر تمام سلطنت عیسائیت جتنی بھی تھی، اس کے اندر یہ بات نجاشی کی، اس نے کوہرام مچا دیا تھا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا ہے. اور نجاشی نے ساتھ یہ بھی کہا آپ جاؤ، یہ میری طرف سے ہدایہ ہیں، قیمتی ہدایہ، یہ تم جا کر اپنے محبوب کے پاس پیش کرو، اور رسول اللہ کی خدمت میں میرا اسلام بھی پیش کرو، اور ان سے یہ کہو کہ نجاشی نے آپ پر ایمان لے آیا ہے، اور اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کی زیارت کے لیے بھی حاضری دوں گا، لیکن آپ میرا اسلام قبول کر لیں. یہ ہیں غائب میں ایمان لانے والے. یہ ہے ربیع الاول، اس کو بہار کہتے ہیں. اچھا، جو سدا بہار ہو گئی، ایسی بہار ہو گئی کہ ہر ایک پر ہمیشہ کے لیے بہار بن گئی. اب آئے نا یہ صحابی، ہدایہ لے کر آئے، پہنچے، کہا حضور یہ حبشہ کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں یہ ہدایہ بھیجے ہیں، اور ہدایہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نے آپ پر ایمان بھی لایا ہے. اللہ اکبر. زبان بڑی مزہ کرتی ہے. ہمارے حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا نجاشی تو سندہ اسلام بھی قبول ہے تو سندہ ہدایہ بھی قبول ہے. آپ کا اسلام بھی قبول، ہمیں آپ کے ہدایہ بھی قبول. آپ کے ہدایہ بھی قبول ہیں، آپ کا اسلام بھی قبول ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی
کہ آپ خود بھی ہدایت دیا کرتے تھے۔ یہ ہدیہ کی جو سنت ہے نا، اس کے لیے غریب امیر چھوٹا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہدیہ کی سنت یہ ایسی سنت ہے کہ یہ ہر شخص دوسرے کو دے سکتا ہے، اس سنت کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے بادشاہوں کو ہدایہ بھیجے۔ نجاشی بادشاہ کو ابھی ہدیہ بھیجنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ نجاشی کی موت کی اطلاع آ گئی۔ اطلاع کہ نجاشی بادشاہ فوت ہو گئے۔ سیرت نے لکھا ہے کہ جس وقت نجاشی بادشاہ کی موت کی اطلاع آئی، اللہ کے محبوب کو بہت صدمہ ہوا، اس کا صدمہ پہنچا اسے۔ اور نجاشی کو اللہ نے ایک شرف دینا تھا، ایک اعزاز دینا تھا، ایک مقام دینا تھا کہ اللہ کے محبوب نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا جنازے کی صفیں باندھ لو، ہم نجاشی کا آج غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ آج کل جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا کہ جی فلاں کا غائبانہ نماز جنازہ، فلاں کا غائبانہ نماز جنازہ، وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ خاص تھا نجاشی کے لیے، یہ خاص تھا نجاشی بادشاہ کے لیے۔ تو نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ جو ہدیہ نجاشی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، جو ہدیہ نجاشی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ اتنا بڑا شرف اس کا ہوا کہ رسول اللہ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے آپ کی بعثت سے قبل اور ذکر تو اپنی جگہ پر، لیکن ابھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ دوران بیان بعض اوقات کوئی لوگ یاد آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ وارد ہوتا ہے، موضوع سے ہٹ بھی جائے تو اس بات کو بیان کرے۔ لیکن یہ موضوع کے اندر ہے تیسرا آدمی جن کا نام حضرت اویس قرنی ہے۔ حضرت اویس قرنی نے بھی غائب میں ایمان لایا، اور غائب میں ایمان لانے کے بعد ان کا بھی پیغام آیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام عبداللہ تھا، اویس ان کا لقب تھا، قرن کی بستی میں یہ کے رہنے والے تھے جو یمن کے اندر ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، میری ایک مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ ضعیف العمر ہیں، والدہ بوڑھی ہیں، میں والدہ کی تیمارداری کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں آنا میرے لیے کافی دشوار ہے۔ بہرحال میں آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کے عشاق میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ والدہ کی خدمت کریں۔ ربیع الاول یہ ہے، انسانیت سکھائی جا رہی ہے، تمیز سکھایا جا رہا ہے، تہذیب سکھائی جا رہی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ میں تو آیا ہوں ماؤں کو حق دینے کے لیے، میں تو آیا ہوں بہنوں اور بیٹیوں کا حق دینے کے لیے، میں تو آیا ہوں عورتوں کے حقوق کے لیے۔ اب ماں کو حق دیا جا رہا ہے، اپنی زیارت پر مقدم کر دیا، ورنہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا اعزاز اور وقار کوئی نہیں ہے کہ وہ ان آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کا دیدار کرے، حضور کی زیارت کرے، آپ کی زیارت سے مشرف ہو۔ لیکن اب فرمایا جا رہا ہے ماں کی خدمت کرو، ماں کو دیکھو ذرا۔
اب اس سے اگلی جو دو باتیں نا، حسب احوال رسول اللہ نے لوگوں کو تعلیمات ارشاد فرمائی. حسب احوال، ایک کا حال سنا، اس حال کے مطابق اس کو جواب دیا. دوسرے کا حال آیا، اس کے مطابق اس کو جواب دیا. اب یہ جو سلوک کے سلسلوں میں بعض بزرگ بعضوں کی تربیت کرتے ہیں نا، کس رنگ میں، کسی کس رنگ میں، یہ بھی مزاج کی رعایت رسول اللہ کے سینہ طرح سے چلی ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کیسے سمجھانا ہے، کس کو کیسے چلانا ہے. تو صحابہ کے اندر بھی اس طرح کے لوگ آتے تھے. ایک صحابی زرہ پہن کے کھڑے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور کے زمانے کا جہاد ہے، اور ایسا مقدس جہاد ہے. صحابی کی والدہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، کہا یا نبی اللہ میں بوڑھی ہوں، میری خدمت والا کوئی نہیں، اور یہ جا رہا ہے جہاد میں. آپ نے منع کر دیا، فرمایا ماں کی خدمت کرو. اب یہ جہاد سے مقدم ہو گیا. یہاں پہ جیسے ذکر کے فضائل، ذکر کے فضائل بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ جہاد سے زیادہ فضائل ذکر کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ حسب احوال ہوتے ہیں. جیسے جس آدمی کے جو حالات تھے اس کے مطابق آپ نے ارشاد فرما دیا. اب آگے سنیں. اب ماں کی خدمت کا صلہ، ماں کی خدمت کا صلہ، بعض اوقات اللہ رب العالمین ہر شخص کو نوازنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سب کے لیے ایک راستہ نہیں ہے. ایک اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ میں نے جستجو کی، میں نے فکر کی، التجا کی، اللہ جی میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں. کتنے راستے ہیں آپ تک پہنچنے کے؟ الہام ہوا مجھ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے مومن کے بدن کے بال ہیں. جتنے مومن کے بدن کے بال ہیں اتنے مجھ تک پہنچنے کے راستے ہیں. پھر الہام ہوا مجھ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی میری مخلوقات ہیں. کہنے لگے میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا رہا، طلب کرتا رہا، دعا کرتا رہا کہ یا اللہ تو مجھے مل جائے.